آپ سبھی ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین کہتے ہیں کہ کسی دردمند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ آج کی ہماری کہانی ہیرا منڈی کی ایک عورت کی داستان، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا، وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب تماشبین محو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی نہیں تھی، لیکن مجھے اسے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھے کی بالکونی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ میں دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ میں اس کی ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اس سے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، میری ماں مر گئی۔ کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی، آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا ہو۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا، مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اسے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے نہیں دے رہی۔ کہتی ہے بہت مندی ہے، تماشبین کوٹھے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لوٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹیکسالی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک کمبل میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر آیا کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا گول مٹول پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔
चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई, मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशां, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिला दिया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गए? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो लगती नहीं। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्ची की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो नाचते हुए मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बैठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बच्चा कच्चा खाना जो मैं घर ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियाँ मायशी हालात के हाथों मजबूर होकर उन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार उस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो धंसती चली जाती हैं और फिर उसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जिसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर परस से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो गई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन में समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं उस बेहिस मुआशरे में एक तनहा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो उसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठ कर आया था वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्कुन नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत अच्छे से करो, ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशां हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। उस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी, वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बे आवाज रो पड़ी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने अफशां के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इंसानियत को जगा दिया, जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबा कर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया है अफशां। इस वाक़े के बाद मैं उन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिया हाजिर हुआ। हर रोज़ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता
اللہ سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشاں کو منی آرڈر بھجواتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا کہ میں اس مسیحا کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس لیے اس کا پیاسا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے، مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے، مگر میں افشاں کو بھلا نہیں پایا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کس قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں؟ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے۔ ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے، یہی سوچتے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پرنور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد۔ جو ہی اس نے افشاں کا نام لیا، میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم گیا، اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشاں تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا صاحب جی؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشاں پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد، یہی ہیں میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کے دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا، تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشاں بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا، آپ کے دیے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں افشاں کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ بضد تھی، مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا۔ کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم
ارم ناز افشاں کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی احمد پسند آ گیا۔ ہم نے پھر افشاں سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے سے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ کبھی گندگی کے ڈیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راستے پر لے آتی ہے، اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی دردمند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی۔ تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔